كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد۔ البتہ کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں تیسرا ہے، وما من الہ، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ رکے وہ، عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ پہنچے گا ان لوگوں کو جو ان میں کافر ہوئے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی جانب، ویستغفرون، اور کیوں نہیں مغفرت مانگتے اس سے، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں، الا رسول، مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول، وَأُمُّهُ، اور ماں اس کی یعنی عیسیٰ کی، ولیہ تھی، ایک معنی سچی تھی، کانا یأکلان الطعام، دونوں یأکلان کھایا کرتے تھے، الطعام کھانا۔ انظر کیف نبین، دیکھیں آپ کیسے بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے نشانیاں، ثم پھر دیکھیں آپ، انا یؤفکون، کیسے وہ پھرے جاتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، تعبدون من دون اللہ، آیا عبادت کرتے ہو تم اللہ کے سوا، ما ان کی، لا یملک لکم، نہیں ہے مالک وہ تمہارے لیے، ذرًا نقصان ہٹانے کے، ولا نفعًا اور نہ نفع دینے کے، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہی ہے سننے والا ہر بات، علیم جاننے والا ہر۔ ایک خیال یہ تھا اللہ حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم
سیدھا ہو کے بیٹھ. اللہ تعالی نے اس خیال کا رد فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تین کا تیسرا حصوں میں بانٹ رکھا ہے تم نے پروردگار کو، تقسیم ہو گئی ہے. حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں سوائے اس اکیلے اللہ کے. وہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، وہ اجزاء سے تقسیموں سے پاک ہے. لہذا اللہ کے بارے میں یہ کچھ کہنے سے باز آ جاؤ. اگر تم یہ باز نہ آئے نا تو پھر تمہیں بڑا دردناک عذاب پہنچے گا. یہ دردناک عذاب کی بات کون کر رہا ہے؟ پروردگار. لہذا یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ عیسیٰ ہی الہ ہے یا تین حصوں کا نام معبود ہے، اس طرح کی بدترین باتیں تم کرتے آئے ہو. تمہیں چاہیے افلا یتوبون الی اللہ، چاہیے کہ تم اللہ کی جانب رجوع کرو. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اپنے کی باتوں کی اور اپنے کیے عملوں کی معافی مانگو. سن لو گناہ بہت بڑا ہے، خطا بہت بڑی ہے کہ تم نے اللہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، حصے بنا ڈالے. خطا بہت بڑی ہے کہ تم نے اللہ کے بندے کو اللہ سمجھنا شروع کر دیا. لیکن اس کے باوجود اصل بات یہ ہے، اگر تم اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور استغفار کر لو، بخشش کے طلبگار بن جاؤ، معافی مانگنے والے بن جاؤ، واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت بھی کریں گے، رحم بھی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندہ اپنے گناہوں سے اور اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف توبہ قبول ہو جائے، گناہ رہ جائے اور اس کے نامہ اعمال میں گنتی رہ جائے اور اللہ معاشر میں کہے کہ یہ تو تم نے گناہ کیا تھا، ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، لیکن کیا تو نے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا جس نے گناہ کیا پھر پروردگار کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے اپنے گناہ کی توبہ کر لی، اللہ ایسا ستھرا بنا دیتے ہیں گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا نشان لگا ہی نہیں. بالکل. ہم غلطی کریں نا، آپ غلطی کریں نا، میں غلطی کروں نا، مجھے آپ سے گلہ ہو جائے، آپ کو مجھ سے گلہ ہو جائے نا، ہم بڑے تنگ ظرف واقع ہوتے ہیں، معافی پہ آمادہ نہیں ہوتے. معاف کر دیں
تو اپنے اندر کا زنگ نکالنے کی ہم جرت نہیں کرتے. یہ بڑی تنگ ظرفی ہے. اللہ والے اوصاف اپنانے کی کوشش کرو. معاف کرنا اللہ کی صفت ہے نا، مہربان ہونا اللہ کی صفت ہے نا. بقیہ یہ جو عیسیٰ کے بارے میں تم نے کہا ہے علیہ السلام کہ یہ رب ہیں، یہ معبود ہیں، تو سنو، مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ ایک رسول ہیں. کیا ہیں وہ؟ ایک رسول ہے. اور اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا، یہاں سے تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تو قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے یہ شبہ ہو گیا کہ یہ معبود ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ آپ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، میں اللہ نے انہیں ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے. ایسے ہی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان تو ہے نا. آدم علیہ السلام جو ہے میں نے ماں کے بغیر اور باپ کے بغیر پیدا کیے. ان کی حیثیت اللہ رسول، یہ رسول ہے، اور یہ کوئی نئے بھی نہیں، بلکہ قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، بڑے بڑے قد والے، بڑے بڑے نام والے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں کی بات کریں آپ تو یہ صدیقہ ہے، ولیہ ہے، سچی ہے. اور اگر بات کریں بی بی مریم کے ان معاملات کو دیکھ کے اگر غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہو تو سن لو، کانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ بھی بی بی مریم بھی دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. جسے کھانے کی ضرورت اور حاجت ہو جائے وہ معبود نہیں، اس لیے کہ معبود کھاتا نہیں بلکہ پوری کائنات کو کھلاتا ہے. عیسیٰ بھی کھا رہے ہیں، بی بی مریم بھی کھا رہی ہے. کھانا دلیل ہے کہ یہ محتاج ہے، کھانا دلیل ہے کہ یہ عاجز ہے، کھانا دلیل ہے کہ یہ کمزور ہے. کیوں کہ مالک اور مختار پروردگار کھاتا نہیں ہے بلکہ وہ پوری کائنات کو کھلاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے آپ دیکھیں کیف نبین لہم الآیات، ہم کس کس طریقے سے بیان کرتے، کون کون سا رنگ ہے جو ہم نے اختیار نہیں کیا. ثم انظر انا یؤفکون، انہیں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے یہ دوڑ رہے ہیں، قرآن کے قریب نہیں آتے، عقیدے کے قریب نہیں آتے. اے میرے نبی آپ فرما دیں تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم، اللہ کے سوا تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پکار کرتے ہو، لا یملک لکم ذرہ، جو تم سے نقصان دور کرنے کی بھی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتے، اور وہ تمہیں نفع دینے کی طاقت و صلاحیت بھی نہیں رکھتے. اللہ کا در چھوڑ کے جنہیں تم پکار رہے ہو ان کی کمزوریوں کا عالم تو یہی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، ایک اللہ کا بندہ جیل میں ہے، ایک اللہ کا بندہ آگ میں ہے، ایک اللہ کا بندہ 18 سال کا بیماری میں ہے،
ایک اللہ کا بندہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں ہے، ایک اللہ کا بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ ہڈیاں کمزور ہیں اور اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے۔ ان کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ ان کا پل پل کمزور ہے، ان کا دن دن کمزور ہے، ان کا ایک ایک بول، ایک ایک قول ان کا کمزوری کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا جنہیں تم پکار رہے ہو، یہ تمہارا نقصان تم سے دور بھی نہیں کر سکتے، اور تمہارا نفع تمہارے قریب بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرے مولا؟ اللہ نے فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، پکار اللہ کی کرو، ہر بات کو، ہر وقت، ہر زبان میں، ہر بندے کی سننے والا بھی اللہ، اور جو سنا نہیں سکتا اس کے دلوں کے حال جاننے والا بھی۔ اس کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔